نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ مبارک کے عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. آخری نشست میں جو ہم نے گفتگو جہاں پر ختم کی تھی وہ اسلامی فقہ کا تعارف، اور اس سے آگے جیسا کہ آپ کی گوشگزار کیا تھا کہ آئندہ آنے والی نشستوں میں ہم طہارت سے گفتگو کا آغاز کریں گے. تو آج کی نشست کا جو ہمارا موضوع ہے وہ طہارت کی ضرورت و اہمیت ہے. اسلام کے اندر طہارت کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے ہماری عمومی زندگی کے اندر. یاد رکھیے کہ اسلام سے پہلے اور ہر وہ جگہ جہاں پر اسلام نہیں پہنچا تھا، اگر آپ دیگر مذاہب کی بات کریں تو طہارت، پاکیزگی، نفاست اور نظافت، اس کا تصور دنیا کے اندر وہ موجود نہیں تھا. اس سے پہلے لوگ اپنی ظاہری طہارت، صاف ستھرا رہنا، اس پر کوئی توجہ نہیں دیا کرتے. اور اگر آپ دیگر مذاہب کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی تعلیم یہ تھی، مثلا عیسائیت کی تعلیم یہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو اخذ کیا اس سے اور جس طرح کی زندگی گزاری، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یورپ کے اندر جس طرح کے معمولات رہے ہیں وہاں پر خود کو صاف ستھرا رکھنے کا، نہانے کا تو تصور ہی سرے سے موجود نہیں تھا. اسی طرح ہندوازم کے اندر اور اسی طرح پھر سکھوں کے اندر آپ دیکھیں اور باقی مذاہب کے اندر بھی. جب اسلام آیا تو اسلام نے خصوصیت کے ساتھ ظاہری اور باطنی ہر دو طرح کی طہارت پر پھر زور دیا ہے کہ ایک ہماری باطنی طہارت ہے اور ایک ہماری ظاہری طہارت ہے. ظاہری طہارت و ہمارے ظاہری جسم کا پاک ہونا، صاف ستھرا ہونا، اور ہمارے جو ظاہری طور پر لباس ہے، کپڑے ہیں، ان کا صاف اور پاک اور اجلا ہونا. یہاں پر یاد رکھیں یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے چیزوں کا صاف ہونا اور ایک ہے چیزوں کا پاک ہونا. اسلام کو دونوں مطلوب ہیں، یعنی کپڑا پاک بھی ہو اور کپڑا صاف بھی ہو، اجلا بھی ہو. یہ نہ ہو کہ کپڑا ظاہری طور پر نجاست سے پاک تو ہے لیکن وہ صاف نہیں ہے، میلا کچیلا ہے، داغدار ہے، تو یہ بھی مطلوب نہیں ہے. اور ایک طرف یہ ہو کہ ہم نے کپڑا صاف تو بہت پہن رکھا ہو، اجلا تو بہت ہو، لیکن جو اسلام نے حکم دیا ہے جس طہارت کا، اگر ہم نے وہ طہارت حاصل نہ کر رکھی ہو تو بھی وہ فائدہ مند نہیں ہے. اس لیے ہر دو چیزوں کی اہمیت ہے، یعنی طہارت، پاکیزگی، اس کپڑے کا طاہر ہونا، صاف ہونا، پاک ہونا، اور پھر اس کا داغ سے، میل کچیل سے صاف ہونا، اجلا ہونا، یہ بھی شرط اور یہ بھی ضرورت ہے اور یہ بھی مطلوب و مقصود ہے اسلام کے اندر. اللہ رب العزت نے، میں اس کی اہمیت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا.
کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ ہے، فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اور صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ بڑی ایک خوبصورت اور بڑی لطیف بات ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ یاد رکھیے طہارت کی جو دو اقسام ہیں ان میں سے ایک طہارت ظاہری ہے اور ایک طہارت باطنی ہے، جس کو طہارت معنوی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری کو طہارت حکمی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ظاہری طور پر اس پر حکم لاگو ہوتا ہے، وہ ظاہری طور پر نظر آتی ہے۔ تو طہارت معنوی کی پھر آگے دو اقسام ہیں، ان میں سے ایک طہارت کبریٰ ہے، معنوی کبریٰ، اور پھر طہارت معنوی صغریٰ ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو توبہ کرنے والے، اس کا ذکر پہلے فرمایا ہے، یعنی اس کا تعلق طہارت باطنی یا طہارت معنوی کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ نے اپنے باطن کو بھی پاک کرنا ہے۔ توبہ کا معنی کیا ہے کہ انسان، طہارت باطنی اور معنوی کا معنی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو۔ اس کی پھر جو دو اقسام عرض کی ہیں کہ ایک طہارت معنوی کبریٰ اور طہارت معنوی صغریٰ۔ کبریٰ یہ ہے کہ سب سے پہلے طہارت انسان حاصل کرے، جس کو قرآن نے کہا ہے کہ شرک جو ہے یہ بھی نجس ہے، تو پہلی طہارت جو انسان حاصل کرے کہ اپنے دل کو، اپنے باطن کو ہر قسم کے شرک سے پاک کر لے اور توحید کی طہارت اس کے اپنے دل کے اندر لے آئے، ایمان کے ذریعے، توحید کے ذریعے اپنے دل کو، اپنے باطن کو وہ صاف رکھے، وہ پاک کرے اور شرک کی نجاست کو دور کرے۔ اور پھر طہارت معنوی صغریٰ یہ ہے کہ پھر جب انسان نے ایمان کے ذریعے طہارت کبریٰ حاصل کر لی تو اب گناہوں کو، جھوٹ کو، چغلی کو، غیبت کو اور اس کے علاوہ جتنی بھی معصیت کے کام ہیں۔ اچھا یاد رکھیے جو میں نے چند چیزیں گنی ہیں، صرف انہی کا نام گناہ نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو وہ کام گناہ کہلاتا ہے، اور ہر کام جو ان کی اتباع میں کیا جائے وہ عبادت کہلاتا ہے، اور اس پر ثواب ہے اور نیکی اور اجر ہے۔ تو ہر طرح کے گناہ سے پاک ہونا، محفوظ ہونا، یہ بھی اسلام کو مقصود ہے، یہ بھی طہارت ہے۔ یہ جس کو کہا نا کہ التوابین، اللہ کو پسند ہے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، رجوع کرنے کو، یعنی انسان ہر قسم کے گناہ سے پلٹ آئے، رجوع کر لے اپنے آقا مولا کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف، اور اللہ کے رسول اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کی طرف رجوع کر لے۔ تو توبہ کے ذریعے انسان کو باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے، یعنی توبہ یہ باطن کا وضو ہے، یہ باطن کا غسل ہے۔ اس لیے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان کا باطن بھی صاف رہے اور پاک رہے ظاہر کے ساتھ ساتھ۔ اور اللہ رب العزت کا ذکر اور اذکار کرنے سے انسان کو پھر اس طہارت کے اندر پھر نفاست شامل ہوتی ہے۔ ایک ہے نا طہارت ہے کہ محض پاکیزگی حاصل کرنی، اب اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ انسان نفاست اور نظافت کو بھی اختیار کرے۔ نفاست یہ ہے کہ اجلے اچھے خوبصورت لباس پہنا ہو، اور ظاہری تو پھر نظافت کیا ہے کہ وہ پھر انسان اس کے اندر پھر خوبصورتی پیدا کرے۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ خذوا زینتکم، زینت کو، خوبصورتی کو اختیار کرو جب تم اللہ کی مسجدوں کو قریب آؤ، یعنی عبادت کے لیے آنا ہے تو پھر خوبصورتی کو، زینت کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب تصور ہے کہ ہم محافل میں جانا ہو، کسی پارٹی وغیرہ ایونٹ میں جانا ہو تو ہم نے کپڑے علیحدہ رکھے ہوتے ہیں، وہ تو ہم ایونٹس کے لیے تو پہن کے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے آنا ہو تو جو کپڑے میسر ہیں، جو پہنے رکھے ہیں جس طرح بھی، وہ اسی طرح ہم مزدوری کر رہے ہیں، ورک شاپ پہ کام کر رہے ہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ کپڑے پاک ہیں، بس انہی کپڑوں کے اندر آ کر کے ہم اپنی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی وہ ایک دوسرے صحابی کے ہاں تشریف لے کر گئے، انہوں نے انہیں دیکھا کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کوئی بہت زیادہ اجلے اور صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، پرانے کپڑے تھے، تھوڑے سے میلے بھی تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ جو کپڑے میں نے تمہیں دیے تھے، ایک اچھا اعلیٰ قسم کا کپڑا تمہیں دیا تھا،
وہ تم نے کیوں نہیں پہنا ہوا؟ انہوں نے بھی ہمارے والا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس موجود ہے لیکن میں نے رکھا ہوا ہے کہ جب مجھے کہیں ایونٹس پر جانا پڑے، لوگوں کے ہاں جانا پڑے، تو میں تب وہ لباس زیب تن کر لوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے نادان، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس کے حضور انسان زینت اختیار کر کے اللہ کے حضور پیش ہو۔ اور پھر اس کا اوورآل ایک پوری ہماری سوشل لائف کے اوپر بھی اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص صاف ستھرا اجلا نہیں ہے تو ہمیں ظاہری طور پر وہ صاف نہیں ہے تو وہ پسند نہیں ہوتا، وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ میں باطنی طہارت کی ابھی بات کر رہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ توحید کے ذریعے اور پھر گناہوں سے پرہیز کے ذریعے، اجتناب کے ذریعے باطنی طہارت حاصل کی جائے، اور پھر استغفار کے ساتھ اور اذکار کے ساتھ اور درود پاک کے ساتھ اس میں پھر خوبصورتی، نفاست اور نظافت پیدا کی جائے۔ یہ باطن کی طہارت، یعنی باطن کو بھی اجلا کیا جائے۔ اور باطن کا اجالا کس سے ہے؟ وہ گناہ سے دوری کے اندر ہے، اخلاق حسنہ کے ساتھ ہے۔ اخلاق حسنہ کے اوپر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا، انشاءاللہ اس پر علیحدہ نشستوں کے اندر گفتگو کریں گے۔ اخلاق کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہاں عبادت کا تصور وہ فقط یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، سال کے روزے رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ ادا کر لینا۔ ہمارا کل عبادت کا تصور کہ جب لفظ عبادت بولا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا نام عبادت ہے۔ نہیں، زندگی کے دیگر معمولات وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور وہ زیادہ حقدار ہیں عبادت جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو احکامات ہیں اس کی تاکید زیادہ ہے، ان کی نسبت اس کی ضرورت زیادہ ہے معاشرے کے اندر۔ پھر جو ظاہری طہارت ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اب اپنے ظاہری بدن کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے، تو اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر کے اندر براہ راست مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے۔ یعنی یہ جو لباس ہم نے زیب تن کر رکھا ہے اس کو بھی پاک اور صاف رکھنا، یہ بھی بالکل نفیس ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ 2 چیزوں میں فرق ضرور ملحوظ خاطر رکھیں، ایک ہے صفائی کہ کپڑا صاف ہو، اور ایک ہے پاکیزگی، لیکن یہ دونوں چیزیں مطلوب و مقصود ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کپڑا پاک تو ہو لیکن صاف نہ ہو، یعنی میلا کچیلا داغدار ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کپڑا صاف تو ہو لیکن پاک۔ میں آخری اس نشست کے آخر کے اندر آپ کو عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں کیا کیا لوازمات ہو سکتے ہیں کہ ہم کپڑوں کو دھو تو لیتے ہیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ، صرف صابن کے ساتھ، واشنگ مشین کے اندر، لیکن اس کے اندر بھی کیا قباحت ہو سکتی ہے کہ وہ کپڑا صاف ہونے کے باوجود پاک نہیں ہوتا۔ کو پاک کرنے کا طریقہ کار اسلام نے مختلف بتایا، اور اگر وہ اس پر ہم عمل پیرا اس کے مطابق نہیں ہیں تو یاد رکھیے کہ ہم نے پھر جتنی مرضی اجلی کاٹن پہن رکھی اور کپڑے پہن رکھے اور بڑے صاف ستھرے اور بڑی نفاست کے ساتھ استری کیے ہوئے ہوں، اور ہم روزانہ آ کر کے وہ 5 وقت کی نماز تو ادا کر رہے ہیں، پتہ چلے کہ وہ کپڑے پاک ہی نہیں تھے، کیونکہ ہمیں اس کا طریقہ کار اور بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے، بعض اوقات مجھے اور آپ کو شاید وہ طریقہ کار معلوم ہو، پڑھ لیا ہوگا کہیں سے یا پھر ہم نے سن لیا ہوگا، لیکن ہماری جنہوں نے گھر میں کپڑے پاک اور صاف کرنے ہوتے ہیں ان تک تو یہ تعلیم پہنچتی نہیں ہے، انہیں تو ان باتوں کے اکثر باتوں کی خبر ہی نہیں ہے کہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ان کو تو ہم ان باتوں سے دور رکھتے ہیں، علم سے، تعلیم سے۔ ہمارے ہاں ہماری خواتین انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ وہ اکثر اس دین کی تعلیم سے تو زیادہ دور ہیں۔ دنیاوی تعلیم کا ہم اہتمام کر لیتے ہیں کہ انہیں اسکولوں میں داخل کروایا، کالجز میں آج کل بچیاں پڑھ رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن سٹل ہم ان کی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی بھی نہ اہتمام کرتے ہیں، نہ ہمارا ذوق ہے، نہ ہماری ترجیح ہے۔ اور پھر ہمیں گلہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ آنے والی وہ کیسی آ رہی ہے۔ اب جو ظاہری طہارت ہے اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو احکامات ہیں، میں چند احادیث ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ آقا اسلام نے صحیح ابن حبان کے اندر
حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الفطرۃ خمس، کہ جو طہارت ہے، نفاست ہے، یہ 5 چیزوں کے ذریعے، یعنی 5 چیزیں وہ فطرت کی ہیں۔ اب یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں اسلام دین فطرت ہے، تو ہر وہ چیز جو نیچرل طور پر ہے، فطری طور پر ہے، جس کا تقاضا ہے کہ یہ چیز نیچرلی ایسا ہونا چاہیے، تو اسلام نے اس کا حکم دیا، تو حضور اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ 5 چیزیں فطری ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا ناخن کاٹنا، یعنی ناخن کاٹنا، یہ ناخن بڑھ جاتے ہیں نا، فطری طور ہے، تو آپ دیکھیں پھر ان کے اندر میل بھی جمع ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان کے کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ ہم کام کاج کرتے ہیں، ورک شاپس پر جاتے ہیں، مختلف کیمیکلز کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہے، تو مختلف دن بھر کے کام کاج کے بعد وہ اگر ناخن بڑے ہوئے ہوں گے یہاں سے، تو اس کے اندر میل جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، کالے سیاہ، نہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے جو کچھ دوست احباب، ان کی طرف توجہ نہیں جاتی، ساتھ کھڑے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، اور پاؤں پہ اگر نظر پڑ جائے اور اتنے اتنے بڑے ناخن نظر آ رہے ہیں، تو ایک عجیب سی کراہت سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ فطری چیز ہے، یہ دین اسلام کی فطرت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، وہ جو ہمارے اندر ذوق ڈیولپ ہو گیا طہارت کا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ناخن ہر جمعۃ المبارک کو یہ ناخن کاٹنا یہ سنت ہے۔ تو فطرت کی پہلی چیز ارشاد فرمائی وہ ہے ناخن تراشنا۔ پھر دوسری چیز فرمایا مونچھیں کاٹنا، یعنی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو بھی ایک ترتیب کے ساتھ، طریقے اور سلیقے کے ساتھ تراشی ہوئی ہوں، یہ نہ ہو کہ اتنی اتنی بڑی مونچھیں ہیں کہ خود مونچھیں منہ کے اندر آ رہی ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اوپر ناک ہے ہمارا، اور ناک سے بھی ہم سانس لے رہے ہیں، تو کچھ چیزیں آ جا وہاں پر بھی رہی ہیں، اور پھر ڈیلی بیسس کے اوپر جہاں پر اب بائک آج کے دور میں اگر ہم ڈرائیو کرتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں تو طرح طرح کی دھول، جراثیم وہ آ کر کے یہاں پر اٹکے ہوئے ہیں، تو خوبصورت لگتے ہیں کہ یہاں پر گرد اور جراثیم سے بھری ہوئی مونچھیں جو ہیں وہ ہم نے سجا رکھی ہوں، اور نہ وہ دیکھنے میں کوئی بہت زیادہ نفیس لگتی ہیں۔ ہر وہ شخص جسے اچھی خوبصورت تراشی ہوئی مونچھیں ہوں، تراشی ہوئی، تو وہ خوبصورت لگتا ہے، اور جس نے کبھی وہ بڑی کرتار سنگھ والی مونچھیں رکھی ہوئی ہوں تو ہمیں کوئی وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ نہیں ہے، ہم کہتے ہی کیا ہے اس کو کہ اس نے بدماشوں والا حلیہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ تراشی ہوئی سے مراد یہ ہے کہ ہونٹوں سے اوپر اوپر ان کو باریک رکھیں، سائڈوں سے ان کو بے شک بڑھا لیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقہ کار پر مونچھیں رکھا کرتے تھے کہ سائڈ سے وہ بڑی ہوا کرتی تھی، اور ہونٹوں کے اوپر سے ان کو ترشوا دینا چاہیے، کم رکھنا چاہیے کہ منہ میں نہ آئیں، پانی پیتے ہوئے اگر پانی میں لگتی ہیں تو اس کی کراہت ہے۔ تیسری چیز پہ ارشاد فرمائی زیر ناف بال صاف کرنا، یہ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ گندگی بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، ہم واش روم جاتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو اس کے اندر بھی جو ہم نے استنجا کے ذریعے طہارت حاصل کرنی ہوتی ہے وہ مکمل حاصل نہیں ہوتی اگر بال بڑے ہوئے ہوں۔ ان کو ہفتہ وار کاٹنا یا 40 دن کی اگر لمٹ دی ہے تو وہ 40 دن کی ہے، اس کے بعد سے تو پھر حرام کام شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے انسان خود کو کیا رکھے، وہ صاف ستھرا رکھے۔ پھر فرمایا ختنہ کرنا، یہ بھی طہارت کا حصول ہے، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے، عین فطرت کے مطابق ہے۔ اور پانچویں چیز ارشاد فرمائی کہ بغلوں کے بال نوچیں، یعنی ان کو بھی صاف رکھنا۔ آپ دیکھیں جو نہیں کرتے وہ کتنی زیادہ بدبو آتی ہے، پھر کام کرتے ہوئے اس کی وجہ سے تکالیف کتنی زیادہ ہیں، ریشز، خارش، جلن، یہ معاملات الگ سے ہیں، نہ طبی طور پر بھی اسی لیے اچھے نہیں ہیں نا، یعنی میڈیکلی بھی وہ چیز فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ وہ فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ میڈیکلی ہر وہ چیز اسی طرح فائدہ مند ہے جو فطرت کے مطابق ہے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کو منع فرما دیا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے علاوہ بالخصوص اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیا کریں، بہت زیادہ توجہ دیا کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اب یہ نفاست اور نظافت ہے کہ نہ پیلے دانت معاشرے کے اندر اچھے لگتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، آپ اس کو یوں سمجھیے، ہمارے ہاں ایک بات کا تو اہتمام کیا جاتا ہے کہ جی پیاز کھانے سے منہ کی بدبو آتی ہے لہذا مسجد میں نہیں جانا چاہیے، یہی حکم لگا لیں، پیاز نکال دیں، منہ سے بدبو آتی ہے تو مسجد کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کو لازم ٹھہراؤ،
کیوں کہ اس کے ذریعے تم اللہ کا ذکر کرتے ہو اور اس کے ذریعے قرآن تمہارے اندر جاتا ہے. یعنی جو ظاہری طہارت باطنی طہارت حاصل ہونی ہے وہ بھی ظاہری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی منہ صاف ہوگا تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو ہم اگر کسی بڑے کے سامنے جائیں اور اسی طرح پیلے دانتوں کے ساتھ اور منہ سے بدبو آ رہی ہے اس کے ساتھ گفتگو کریں تو اس کو کراہت آئے کہ وہ ہمیں مجلس سے اٹھا سکتا ہے. اگر کوئی بڑا عہدیدار ہے یہاں پر وہ تو شکل دیکھنا پسند نہیں کرے گا کہ یہ کون جاہل آدمی ہے اتنے پیلے دانت لے کر کے یہاں پر آ گیا، اس نے کبھی دانت صاف نہیں کی، اور اگر خدا نخواستہ کبھی کی ہیں تو منہ سے اس کے بدبو آ رہی ہے. وہ بات کرنا اور سننا پسند نہیں کرتا، یا منہ پہ رومال رکھ کر کے بات کرے گا یا منہ پرلی طرف کر کے بات سنے گا اور کرے گا. تو تصور کیجئے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں اور اس کا ذکر کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، اس کے لیے اس طہارت کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا مسواک کو لازم. پھر ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. آپ کا اپنا عمل مبارک یہی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ آپ مسواک کیا کرتے. اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم نے ہر 5 وقت کم از کم مسواک نہیں کرتے نا، تو 2 وقت کم از کم، کتنے وقت؟ 2 وقت یہ ٹوتھ برش ضرور کیا کریں. ایک صبح کے ناشتے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جس وقت جاگتے ہیں ہم اس وقت جا کر کے ٹوتھ برش کرتے ہیں. حالانکہ اس کا میڈیکلی بھی ڈاکٹرز بھی جو اس کو کہتے ہیں وہ ناشتے کے بعد کا ہے، کھانے کے بعد کا ہے. اصل چیز میں جو حضور کا بھی حکم ہے کہ 5 وقت کی جو مسواک ہے کہ انسان مختلف اوقات میں کچھ بھی کھاتا پیتا رہتا ہے تو وہ کلٹر جمع ہوا ہوتا ہے، وہ ذرات دانتوں میں جم جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. مقصود ان کو دور کرنا ہوتا ہے. بعد میں وہی چیز کیوٹی بن جاتی ہے، وہ بہت زیادہ دیر کے لیے جب دانتوں کے اندر رہتی ہے تو وہ کیوٹی بن کے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیڑا لگ گیا، وہ کالی ہو جاتے ہیں دانت. تو وہ بیسیکلی یہ ذرات ہوتے ہیں جو دانتوں کے اندر رہ جاتے ہیں. 5 وقت کی مسواک سے وہ ذرات ہر وقت نکلتے رہتے ہیں تو دانت بیماری سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور نفاست اور بدبو سے بھی انسان دور رہتا ہے اور محفوظ رہتا ہے. اگر منہ کی بدبو دور کرنی ہے تو ضرور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کم از کم مسواک نہیں کر رہے تو مسواک کا متبادل آج کے دور کے اندر ٹوتھ برش ہے، تو ٹوتھ برش بھی 2 وقت لازم پکڑ لیں، اس کو اپنے اوپر فرض کر سمجھیں. ایک صبح کے ناشتے کے بعد اور دوسرا جب رات کو بستر پر سونے سے پہلے. پھر وہ صبح اٹھ کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ نے دن بھر جو کچھ کھایا پیا ہے، جو کچھ کیا ہے، جب رات کو سونے سے پہلے برش کر لیں گے تو اب منہ صاف ہے. وہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کھا پی کے وہ سارے ذرات منہ میں جمع ہیں، اسی حالت کے اندر سو جاتے ہیں. اب سوتے ہوئے منہ بند ہے، حرکت نہیں کر رہا اور کافی دیر کے لیے وہ منہ کے اندر چیزیں رہتی ہیں، اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے. معدے کی بہت سی بیماریوں کی جڑ اور بنیادی وجہ یہ دانتوں کا صاف نہ ہونا اور بالخصوص رات کے وقت مسواک یا برش نہ کرنا ہے. تو اس طہارت کو لازماً اپنے اوپر فرض سمجھیں. آپ اس کو یوں تصور کریں کہ 2 دفعہ اگر میں زندگی میں کرتا ہوں، دن میں اگر میں 2 مرتبہ کرتا ہوں تو حضور نے حکم 5 مرتبہ کا دے رکھا ہے. اپنی سنت مبارکہ 5 مرتبہ ہے تو کم از کم میں 2 مرتبہ تو ضرور اختیار کروں. اور مسواک کی ایک برکت میرے والد محترم اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگان دین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس کی جیب کے اندر مسواک ہوتی ہے اگر خدا نخواستہ اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو اس شخص کی کبھی ہڈی نہیں ٹوٹتی. یہ مسواک کی ایک برکت ہے. تو مسواک کو جیب میں، اور دوسرا مسواک کا فائدہ یہ ہے جب جیب کے اندر ہوگی تو جب کبھی بھی آپ استنجا کریں گے، وضو کرنے کی طرف جائیں گے اور وضو کرنے لگیں گے تو جیب کے اندر موجود شے ہے تو پھر انسان استعمال بھی کر لیتا ہے. اور جس شخص کو بھی یہ خدشہ ہے یا جس کو بھی یہ بیماری ہے کہ منہ سے بدبو نہیں دور ہوتی تو اس کا واحد حل ہے برش تو کرے ہی کرے لیکن اس کے ساتھ مسواک کو اپنا لیں. مسواک ایک ایسی چیز ہے جس سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل مبارک کیا ہے؟ اب یہ طہارت کے ساتھ ساتھ نفاست اور نظافت بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ غسل کرو اور اپنے سروں کو دھو، اگر تم جنابت کی حالت میں نہ ہو اور خوشبو بھی لگا. یعنی اپنے آپ کو صاف کرنا، پاک کرنا. یہ نہانے کا اس دور کے اندر کیونکہ پانی کم تھا اور دور دراز سے پانی لے کر کے آتے تھے تو اس وجہ سے وہ ہفتے بعد کو لازم قرار دیا. جمعہ کا حکم دے کر کے آقا علیہ السلام یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہفتے سے زیادہ ایسا نہ گزرے کہ انسان نہایا ہوا نہ ہو.
یعنی پورا جسم اس نے ایک مرتبہ ہفتے میں ایک دفعہ دھویا ہوا نہ ہو۔ جو میں نے گفتگو کے آغاز میں بات کی وہ کیا تھی کہ یہ دیگر مذاہب کے ہاں معاملات یہ تھے کہ وہ صدیوں اور سالوں تک نہیں نہایا کرتے تھے۔ یہ یورپین کنٹریز جو آج ہمیں تہذیب کا تانا دیتے ہیں، یہ ان کی رہائش کیا تھی؟ ان کے ہاں جو ان کے راہب تھے وہ نہانے کو گناہ سمجھتے تھے اور نہانے والے کو کوڑے لگوایا کرتے تھے کہ جو شخص نہاتا ہے یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک آج ہی میں پڑھ رہا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ طہارت حاصل کرو اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی وہ لوگ نہانے سے دور رہتے ہیں۔ تو ہر وہ شخص جس کو نہانے سے الجھن اور الرجی ہو تو وہ اپنے آپ کو ذہن میں رکھے کہ مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے غسل کے ذریعے، نہانے کے ذریعے طہارت حاصل کرنی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس وقت پانی کی قلت اور موجودگی کی قلت تھی تو ہفتے بعد کا حکم ہے۔ آج اگر ہمیں پانی میسر ہے، روزانہ کی بنیاد پر نہا سکتے ہیں تو ضرور نہائیں، اور ہفتے میں جمعہ والے دن پھر جو باقاعدہ سنت غسل کا طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ وہ انشاءاللہ پھر آگے جب یہ سلسلہ چلے گا تو اس کے اندر غسل اور طہارت کے جتنے طریقہ کار ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اپنی کوشش کے مطابق اپنے آپ کو صاف کیا، پھر تیل استعمال کیا اور اپنے گھر میں موجود کوئی خوشبو لگائی، پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلا اور دو آدمیوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھا۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ ہم بچپن میں ہم نے اسکول کی نصابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے، لیکن اپنی زندگی کے اندر اس کو عمل میں اپنایا نہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے جہنم کا پل بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ وعید کی حدیث ہے۔ تو کوشش کریں پہلے تشریف لائیں اور جو آگے جگہ میسر ہے یہاں پر اس کو پہلے فل کریں، اور پھر جو بعد میں آنے والے ہیں جہاں جگہ میسر آ جائے وہاں پر تشریف فرما ہو جائیں۔ اور آقا علیہ السلام اب یہ آداب ہے، یہ اخلاق ہے۔ میں نے جو بات کہی نا کہ صرف عبادت محض نماز روزے تک محدود نہیں، حضور نے ہر شے کا حکم دیا، اور وہ کیا ہے؟ آپ آداب دیکھیں کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان میں گھس کر نہ بیٹھ جائیں، جہاں جگہ میسر ہے آسانی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اور جب امام خطبہ کے لیے نکلا تو خاموش رہا، یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو اس وقت خاموشی اختیار کرنا۔ اب اجر آگے آ رہا ہے، اور فرمایا فرض نماز ادا کی تو اللہ پاک ایسے شخص کو اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اجر ہے۔ غسل کیا، تیل لگایا، خوشبو لگائی، مسجد جمعہ کے لیے آیا، دو لوگوں کے درمیان گھس کر نہ بیٹھا، اور خطبہ کے دوران خاموش رہا اور فرض نماز ادا کی تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت چاہتی ہے کہ وہ ہمیں بخش دے۔ تو اتنی اب دیکھیں یہ کون سی مشکل بات ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ مشقت کی ضرورت۔ محض جمعہ اپنے گناہ بخشوانے ہیں تو نیت کر لیں کہ اپنے میں نے گناہ معاف کروانے ہیں، پورے ایک پچھلے ہفتے کے جمعہ کے دن غسل کریں اور پورا یہ خوشبو تیل مسجد میں لانا، وقت پر آنا، خطبہ سننا، خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرنا، تو گویا میں نے پچھلا دفتر اپنا جو بشری تقاضوں کے مطابق غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، وہ صاف کروا لیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے پھر یہ وہی بات آ رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر 7 دن میں ایک مرتبہ غسل کرنا اللہ کا حق ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو دھوئے۔ یہ ہفتے میں 7 دنوں کے بعد ایک مرتبہ نہانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے کہ انسان طہارت حاصل کرے۔ یہ آج کی ساری جو گفتگو میں نے اس ٹاپک پر کی ہے کہ طہارت کے احکام پڑھنے سے پہلے ہمیں طہارت کی اہمیت کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ اسلام کے اندر اس طہارت کے اوپر کتنا زیادہ زور دیا گیا ہے، ظاہری طہارت کے اوپر، پاکیزگی کے اوپر، صفائی کے اوپر، کہ انسان میلا کچیلا نہ ہو، صاف ستھرا ہو، چہرہ صاف ہو، داڑھی صاف ہو، اس کی دانت صاف ہوں، غسل کیا ہوا بدبو نہ آتی ہو کہ لوگوں کو کراہت آئے، خوشبو کا لگانا، خوشبو کا استعمال کوشش کیا کریں روزانہ کیا کریں۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام باوجود اس کے کہ آپ کے پسینہ اطہر سے خوشبو آتی ہے آپ خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے اگر حضور کو تلاش کرنا ہوتا تو جہاں جہاں حضور کی خوشبو محسوس ہوتی آپ کے پیچھے چلے جاتے، خوشبو کے ذریعے ہم حضور کو تلاش کر لیتے۔ تو ہم حضور کے امتی، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور سے نسبت، محبت اور تعلق کا دعویٰ کرنے والے،
حضور شیخ الاسلام اس موقع کے اوپر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے جو کلمہ گو ہے اس کے لیے بغیر وضو کے رہنا ایسا ہے گویا مچھلی پانی سے باہر ہے. یہ مومن کی صورتحال ہے کہ مومن کے لیے تو طہارت اتنی زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے اتنی زیادہ اہم ہے. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہر وقت کے وضو غسل اور طہارت سے انسان کے اوپر ملائکہ اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ملائکہ قریب رہتے ہیں، آفات دور ہوتی ہیں، حادثات سانحات ان سے انسان محفوظ رہتا ہے صرف طہارت کی بدولت. اور ایک آپ کو پتہ کی بات بتاؤں کہ اسی طہارت کی بدولت آپ کے جو گھر کے جھگڑے ہیں، جو آپس میں باہمی چک چک اور پخ پخ ہے گھر کے اندر، وہ اس کی وجہ نجاست ہے اور اس کا حل وہ طہارت ہے. اس کا حل طہارت ہے. اب میں آخری بات جو میں نے کہا تھا کہ میں عرض کروں گا آپ کو، وہ میں ایک سوال کے طور پر چھوڑ کے جاتا ہوں. اگلی نشست کے اندر آپ کو میں بیان کروں گا کہ ایک کپڑا ہے جو صاف نہیں ہے، جس پر غلاظت لگ گئی ہے، چاہے احتلام کے ذریعے لگ گئی ہو، یا چاہے پیشاب کے ذریعے لگ گئی ہو، یا چاہے خون کے ذریعے لگ گئی ہو، چاہے بچے کے پیشاب کے ذریعے لگ گئی ہو. اب گھر والی کو تو نہیں پتہ، اس نے اٹھا کر کے وہ شلوار وہ قمیض مشین چلائی، مشین کے اندر سرف ڈالا، پانی ڈالا اور وہ قمیض بھی اس میں ڈال دی اور باقی سارے کپڑے بھی اس میں ڈال کر کے اس عمل سے وہ ایک کپڑا ناپاک تھا، ایک شلوار ایک قمیض ناپاک تھی. ایسا کر لینے سے اب باقی ماندہ جتنے کپڑے اس پانی کے اندر دھلیں گے وہ بھی ناپاک ہو جائیں. اب آپ خود سے پوچھ لیں کہ کتنے گھروں کے اندر اہتمام ہے کہ اس کے بعد کا عمل کیا ہے. کتنے لوگوں کو ہم میں سے علم ہے کہ اب اگر یہ صورتحال ایسا ہو جاتا ہے، گھر والی ایسا کر دیتی ہے، تو اب اس ایک کپڑے کو یا ان سارے کپڑوں کو پاک کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا. جو میں نے کہا تھا کہ ہم بڑے اجلے استری شدہ کپڑے پہن کر تو مسجد میں آ گئے، معلوم نہیں کہ وہ کپڑا پاک بھی ہے یا نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. مردوں پر صرف نہیں فرض، وہ عورتوں پر بھی اتنا فرض ہے. اس لیے فرض ہے کہ یہ کام تو اس نے کرنے ہیں. اگر اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کپڑا کیسے پاک کرنا ہے تو وہ تو حاجی صاحب کو ساری بغیر پاک کپڑوں کے نمازیں پڑھوائی جا رہے ہیں. اور نماز کا پہلا فرض اور پہلی شرط وہ طہارت ہے، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا. اور وہی حاصل نہیں ہے تو نماز مکمل نہیں ہو رہی. اب اس طہارت کو حاصل کیسے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، انشاءاللہ اگلی آنے والی نشستوں کے اوپر اس پر گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے تو ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.